پاکستان کو درپیش اندرونی چیلنجز میں سب سے خطرناک اور پیچیدہ چیلنج فتنۃ الخارج کی وہ دہشت گردانہ سوچ ہے جو مذہب کے مقدس نام پر نوجوانوں کو ریاست اور فوج کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے۔ یہ گروہ نہ صرف اسلام کی اصل جو تعلیمات ان کی غلط تشریح کرتا ہے بلکہ جو فساد فی الارض ہے اس کے ذریعے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں بھی کرتا ہے۔ حال ہی میں گرفتار دہشت گرد احسان اللہ محسود کے اعترافی بیان نے ایک بار پھر اس خارجی سوچ کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اب یہ اعتراف ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گردی کوئی جذباتی یا فوری عمل نہیں بلکہ ایک منظم نیٹ ورک اور گہری ذہن سازی کا نتیجہ ہے۔ فتنۃ الخارج کا ایک بنیادی حربہ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو جہاد اور دین کے غلط مفہوم کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ احسان اللہ کے مطابق فتنۃ الخارج نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذہن سازی صرف نظریاتی نہیں بلکہ نفسیاتی قید بھی بن جاتی ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو ان کے خاندان، معاشرے اور ریاست سے کاٹ کر ایک جھوٹے یا خود ساختہ ایجنڈے کے تابع کر دینا ہے۔ پاکستان میں مختلف علاقوں میں ریاست مخالف نیریٹو پھیلانے کی کوششوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ریاست کو چیلنج کیا جائے گا بلکہ نوجوان نسل کو اس راستے پر لگا دیا جائے جو انہیں بربادی، بدامنی اور خانہ جنگی کی طرف لے جائے۔ یعنی فتنۃ الہندوستان کا مقصد گمراہی کے ایجنڈے پر چلنا ہے، اور جب احسان اللہ اس ایجنڈے کی حقیقت کا اس کو ادراک ہوا اور جب اس نے قریب سے پاک فوج کے کردار کو دیکھا تو اسے حقیقت کا علم ہوا۔ اس کے بقول اس نے پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا اور اس نے نماز اور کلمہ سیکھا جو اس کو پہلے نہیں آتے تھے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کیونکہ یہ دہشت گرد گروہ نوجوانوں کو یہ باور کراتا ہے کہ پاک فوج ریاستی ادارے دین سے دور ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ فوج نے ہمیشہ وطن کے دفاع کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کے تحفظ اور امن کی بحالی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی ہم نے پلے کیا ہے اور ظاہر ہے یہ پوری کے پوری وہ جو سوچ ہے، فلسفی ہے، اس کو نریٹ کرتا ہے کہ کس انداز میں لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ فتنۃ الخارج ہو یا فتنۃ الہندوستان ہو، اس کے تانے بانے تو ملتے ہیں۔ ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو کرب دس ایلیمنٹ ناؤ، اور اس کے بعد کتنا ضروری ہو گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے لیے کائنیٹک آپریشن ہی ضروری ہے یا پھر یہ جو پرٹیکولرلی برین واش کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور کاؤنٹر اسٹریٹجی درکار ہوگی؟ دیکھیں، اس میں ایک بات تو سب سے اہم بات ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو 20 پوائنٹ کا ایجنڈا بنایا گیا تھا، اور اس میں بھی سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ مدرسہ ریفارمز، پولیس ریفارم، جوڈیشل ریفارمز، یہ ساری چیزیں شامل کی گئی تھی۔ اور ابھی 2021 میں 14 نکات آئے ہیں، اس کے اندر بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 32,000 مدرسے ہیں جس میں 16,000 رجسٹرڈ ہیں اور 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں۔ اب وہاں پر کون سے مسلک، اس کے بعد کون سا ایجنڈا، کہاں سے فنڈنگ آتی ہے، کون ان کو پڑھاتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بی رجسٹرڈ آل، اور ان کا کریکولم بھی ہونا چاہیے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ آپ ان کو یہ آئی ٹی کے بارے میں بتائیں، آپ ان کو دین کے بارے میں بتائیں، آپ ان کو باقی دنیاوی چیزوں میں بتائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر آپ ان کو ایک برین واش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ کافر ہے، پاکستانی فوج کے خلاف جہاد جائز ہے، یہ بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ اب احسان اللہ جو بات کی مسعود نے، اس نے کیا، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے سپاہی بہت ہی دینی ہیں، 5 وقت کی نماز ایون جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں بھی پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، 2 جماعتیں کر لیتے ہیں، ایک جماعت پڑھ رہی ہوتی ہے، ایک اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے تاکہ کوئی اٹیک نہ کر سکے، اور اس کے بعد ہر لحاظ صبح بھی تلاوت کرتے ہیں، فجر کے ٹائم پر، ہر ٹائم پر۔ یہی اس نے دیکھا، اور اس کو دیکھیں یہ اس کو نہ کلمہ آتا تھا نہ اس کو تلاوت آتی تھی، نماز آتی تھی۔ آپ امیجن کریں پھر آپ کو اسلام کیسے، آپ اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو پتہ چلا کہ پاکستان کی فوج کتنی اسلامک فوج ہے اور وہ اس کے خلاف جہاد بالکل غلط ہے۔ اور یہ تو امیر ان کے جو تحریک طالبان کے انہوں نے بھی کہا ہے، اور یہ بات کی گئی ہے، یہ ان کی پولیس اکیڈمی بھی جب پاسنگ ہو رہی وہاں پہ بھی بات کی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے، ہمیں مدرسہ ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے، ان کے سلیبس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، اور کون سے مسلک ہیں، ہر ایک بالکل اپنا جو آپ کے مسئلے کا ضرور اس کو کریں، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ساتھ جو اپنے ملک کے بارے میں
اپنے ملک کی مسلح افواج کے بارے میں اس میں بڑی کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد کون اناؤنس کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات بریگیڈیئر صاحب آپ کر رہے ہیں مدرسہ ریفارمز کی اور رجسٹریشن کی، اور پھر آپ نے کہا 32,000 میں سے 16,000 رجسٹرڈ ہے. کیا رکاوٹ حائل ہے رجسٹریشن میں؟ آپ کے علماء دین رکاوٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان رکاوٹ ہیں، آپ کے اور جو وہ خلاف ورز ہوتے ہیں. ہم نے ابھی آپ کے سامنے 2 اسٹار جنرل کو لگایا، ان کو اس وقت ذمہ دار بنایا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، پھر وہ سب شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون غیر اسلامی بات کر رہے ہیں. کیا حالانکہ وی وانٹ اسٹینڈرڈائز ایجوکیشن، دینی تعلیم بھی دنیاوی. دیکھیں ایک بچے کو اگر آپ خالی ایک برین واش کر رہے ہیں، دینی خالی تعلیم تو نہیں اس کو چاہیے، ساتھ دنیاوی بھی تو چاہیے نا. اس سے ایک کامیاب شہری بننا ہے تو اس کے لیے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اس کو آپ کو انگلش کی ضرورت پڑھنے کی ہے، اس کو حساب کی ضرورت ہے، اس نے کل کو گریجویشن کرنی ہے. کیا کرے گا؟ خالی وہ مسجد کا مولوی تو نہیں بنے گا، اس کو اسکالر بننا چاہیے، مفتی بننا چاہیے. مفتی کے لیے ساری تعلیم معلوم کرنی ہوتی ہے. اس لیے میں بات کرتا ہوں. تو یہ پرابلم ہے جہاں سے بڑا بیکلیش سارا ہمارے علماء مساق کی طرف سے آتا ہے. بہت اچھے ہمارے ہیں جیسے مولانا اشرفی صاحب ہیں اور تقی عثمانی صاحب ہیں اور کتنے منیب مفتی صاحب ہیں، وہ سب بات کرتے ہیں، لیکن دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ورک آؤٹ. آپ حیران ہو گے کہ زیادہ تر آپ کے یہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ایک دوسرے کے خلاف نماز نہیں پڑھ سکتے. اسلام یہ تو نہیں کہتا جو آپ نے بالکل، میں خود بھی کہتا ہوں کہ چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی ہے، I have no right to comment on that. یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے کہ وہ کیا کرے. مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں کلمہ توحید پڑھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، اور اللہ ایک ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں. باقی ہر ایک کی اپنی ٹھیک. تو اپنی بگیر صاحب مرضی. لاسٹلی ظاہر ہے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح کے چیلنجز ہیں نا. ایکسٹرنلی جو فتنۃ الخارج ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے، وہ انہی لوپ ہولز کو، گیپس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک تو اپنے ہاتھ سے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اوور کم کریں، پھر ظاہر ہے دوسری طرف کائنیٹک ڈومین کے اندر آپریشن بھی کرنا پڑے گا. بالکل. اور اس کے لیے پھر دیکھیں جو اس طرح کی جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، اس کے خلاف ریاست اس کو نہ معاف کرے گی، اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے گی اور اس کو جہنم واضح کرے گی، جو خارجی ہیں ہندوستان میں. لیکن جو ہتھیار ڈالتے ہیں، پاکستان کے آئین قانون کو مانتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، پاکستان وہ ایک ریاست ماں کی طرح بھی ہے، اس کو معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن جو کے بچوں کو جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس کو معاف کرنا چاہیے، ان سے اجازت لینی پڑے گی. جب آپ ہتھیار ڈالتے ہیں ان کے پیرنٹس سے بات کی جائے گی کہ کیا آپ کو وہ سزا جو بھی ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ آپ کو دینی پڑے گی. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو ہم چھوڑ کے جی آپ ہتھیار اٹھا لیے، اب آپ آئیں اور اب زبردستی کریں، جتھا ہے کہ جی نہیں جی میں تو یہ کروں گا ورنہ میری بات مانیں. ریاست ایسے نہیں کرتی. ٹھیک. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا قانوناً جرم ہے، اس کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. ہاں ساتھ ہی ساتھ جو جیسے تحریک طالبان کی حکومت ہے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ خارجیوں کے ساتھ یا ہندوستان کے خلاف ناٹ ٹاک ٹو دیم. جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے خلاف خارجی بات کی. ہاں ہتھیار ڈالیں، آئین و قانون کو مانیں، اس کے بعد آگے بات کریں. دین وی آر ایٹ. ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. سر بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ٹائر ہمارے ساتھ موجود